السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ میرے بلاگ کا آغاز ہو رہا ہے صبح 7 بجے سے، اور یہاں میں بنا رہی ہوں گرما گرم پراٹھے ناشتے کے لیے۔ اور موسم کا حال تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، ملتان میں آج بھی بہت زیادہ فوگ تھی، صبح سے ہی ہے۔ اور میں نے جیسے کہ آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ ہماری دیوار پہ صبح سے ہی ایک کوا آ کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسلسل بول رہا ہے۔ یہ ایک مت بھی ہے نا کہ جب آپ کی گھر کی دیوار پہ کوا آ کر بولتا ہے تو آپ کے گھر کوئی مہمان آتے ہیں۔ چلیں جی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کون مہمان آئے گا، اور پھر اگر کوئی آیا تو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی۔ اور جی، آج میں آپ لوگوں سے ایک ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں، اور یہ ٹاپک اسپیشلی میری بہنوں کے لیے ہے، جو کہ ایک ماں ہے، بیٹی ہیں، بہو ہیں، بیوی ہیں اور بہن ہیں۔ اور ان کے بارے میں بات کروں گی کہ وہ اپنی جگہ بالکل نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر وہ اپنی جگہ چھوڑتی ہیں تو ان کی جگہ پر کوئی دوسرا آ جائے گا فوراً، یا پھر اور لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور آپ کی جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے والدین کے بارے میں۔ دیکھیں، والدین جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ان کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ تو آپ سے محبت ہر حال میں ہی کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، یا ہمیں یہ ڈر ہو کہ ہماری جگہ کوئی اور لے لے گا۔ اور بس میں یہی کہوں گی کہ اپنے والدین سے محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ اگر وہ حیات ہیں تو ان سے کھل کے محبت کا اظہار کریں، بار بار ان کو بتائیں کہ ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں نا تو پھر ان کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ اور سیکنڈ میں بات کروں گی بہن بھائیوں کے حوالے سے، سبلنگز کے حوالے سے، کہ جو ہم بہن بھائی ہوتے ہیں، کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں، لیکن شاید وہ اس چیز کا اظہار نہیں کر پاتی، اس چیز کو بھائیوں کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ کچھ فیملیز میں ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر کا ماحول اس طرح ہوتا ہے کہ ایک جھجک ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ بھائیوں سے اتنا فرینک نہیں ہوتی، تو تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ اس چیز کا ہی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہ اس گیپ کا اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جیسے کہ فیملیز میں، ریلیٹیوز میں کزنز ہوتی ہیں، رشتہ دار ہوتی ہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں فوراً، وہ آپ کی جگہ لینے کی کوشش کرتی ہیں، وہ آپ کے بھائیوں کی سگی بہنیں بن جاتی ہیں، اور وہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں، اور آپ کی جگہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم بہنوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے بھائیوں سے یہ فیل کروانا چاہیے ان کو کہ ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں، اور اس لیے ہمیں اپنی جگہ بھی کسی اور کو لینے نہیں دینی چاہیے۔ نیکسٹ میں بات کروں گی ہسبینڈ اور وائف کے رشتے کے حوالے سے، تو جو کہ مجھے لگتا ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کی اچھی بانڈنگ نہیں ہو پاتی یا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو پاتی، تو اس میں بہت آسانی سے کوئی تیسرا آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں، گھر کے کام کرنا، کوکنگ کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ سارے تو ہمارے دیکھیں کام ہمیں کرنے ہی ہوتے ہیں، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، ایک وائف کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اس بات کا احساس دلائے اپنی باتوں سے، اپنے رویے سے، اور اس کے علاوہ بعض اوقات کھل کر منہ سے بولنا بھی ضروری ہوتا ہے، کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو بتائیں کہ آپ اس سے کتنا پیار کرتی ہیں، وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں، کتنا ضروری ہے ان کا ساتھ آپ کے لیے، یا آپ اس کے ساتھ کتنا اچھا فیل کر رہی ہوتی ہیں، یا اس کا ساتھ آپ کے لیے ایک بلیسنگ ہے، اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا، آپ کی زندگی میں ان کی بہت اہمیت ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں اپنے ہسبینڈ کو بار بار بتانی چاہیے۔ اور ایک وائف کا یہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مین رول ہوتا ہے اس رشتے میں تیسرے کو نہ آنے دینا، کہ جب ایک وائف اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑی ہوتی ہے نا، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی تیسرا اس رشتے میں آ کر شامل ہو سکے۔ تو اپنے شوہر کو اس چیز کا بار بار احساس دلائیں، اور تیسرے کو بالکل بھی آنے نہ دیں، اپنی بانڈنگ اتنی زیادہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سٹرونگ کریں کہ کوئی آپ کی جگہ نہ لے سکے۔
یہ تو ہم لوگ اکثر ہماری سوچ ہوتی ہے، ہمارا جو بھی سوسائٹی میں کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ مرد بہت جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں دوسری عورتوں کی طرف یا اس طرح. یہ بات تو چلو ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن دیکھیں دوسری عورتیں بھی تو اٹریکٹ کرتی ہیں نا، کوشش کرتی ہیں. جن ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ کمزور ہوتا ہے نا، مضبوط نہیں ہوتا، تو وہ لوگ بہت اس چیز کو نوٹ بھی کرتے ہیں اور وہ پھر بہت آسانی سے انٹر ہو جاتے ہیں آپ کی لائف کے اندر اس رشتے کو خراب کرنے کے لیے. تو یہاں پر میں اپنی بہنوں کو کہوں گی کہ وہ مضبوطی سے اپنے رشتے میں کھڑی رہیں اور اپنے رشتے کی ڈھال بنیں، اور کسی تیسرے کی اتنی ہمت نہ ہو نا کہ وہ آپ کے رشتے میں شامل ہو سکے. آپ خود کو ایسا بنا لیں کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو چھوڑ کے کسی اور طرف دیکھ ہی نہ سکیں، تو آپ کا رشتہ یقیناً مضبوط ہو جائے گا. اچھا، نیکسٹ ہم بات کریں گے بچوں کے حوالے سے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح بانڈنگ اپنی بنائیں اور اپنے جگہ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں پہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، روب رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو بات بات پہ ڈانٹتے ہیں، اور بعض کا رویہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بالکل بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اہمیت ہی نہیں دیتے. تو اس کا یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ وہ پیرنٹس کو اگنور کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ ان کی جگہ باہر کسی کو ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی ایسا فرینڈ ان کو مل جاتا ہے. یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے اپنے فرینڈس کے بڑے بھائی کو ہی بڑا وہ اپنا بڑا مان لیتے ہیں اور وہ اس کی ایڈوائس کو بڑا اہمیت دیتے ہیں اور وہ اپنے مسئلے مسائل انہی سے ہی ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ کی جگہ اس کو دے دیتے ہیں. تو ایک اسی کے ہی مشوروں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بچہ خوش قسمت ہو اور اس کو کوئی باہر آپ کی جگہ جس کو وہ دے رہا ہے وہ اس کے لیے ویل وشر ہو یا اس کا کوئی اچھا ہمدرد بن جائے یا اس کو مل جائے. یہ ضروری نہیں ہوتا. اور آج کل کے میں کہتی ہوں کہ دور میں تو بالکل بھی ہمیں اس چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کے خود ہی بیسٹ فرینڈ بننا چاہیے اور پیرنٹس کی جگہ بھی ہمیں اپنی ایک اسٹرانگ بنانی چاہیے بچوں کے لیے، کیونکہ وہ باہر نہ ڈھونڈ سکیں اور پھر وہ کوئی بڑا نقصان نہ کر لیں. تو اس لیے ہمیں بینگ اے پیرنٹس بھی اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ بنانا چاہیے اور اپنے بچوں کے دل میں اپنے لیے رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ ان کے آپ ایک فرینڈ بھی بنیں، اور تاکہ وہ آپ کے ساتھ اپنے مسئلے مسائل ایزیلی شیئر کر سکیں، نہ کہ وہ باہر جا کر کسی کو اپنے پیرنٹس کی جگہ دے دیں اور اسی کے ہی مشوروں پہ چلنا شروع کر دیں اور پھر بعد میں اللہ نہ کرے کوئی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے. اچھا، اس کے بعد میں بات کروں گی ایک بہو اور ساس کے رشتے کے حوالے سے، یا ان لاز میں ایک جیسے بہو کا رشتہ ہوتا ہے. اچھا، آپ لوگوں نے اکثر فیملیز میں دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں بہویں زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتی یا وہ بہت زیادہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ساس یا اپنی جو سسرال والے ہوتے ہیں ان میں اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتی، بس اپنے کام سے کام رکھا سائڈ پر ہو گئی، تو ان لوگوں کی بھی نا جگہ آہستہ آہستہ نا ان کے دل سے ختم ہوتی جاتی ہے اور وہ اپنی جو بہو میں خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ ان کو کسی اور کی بہو میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے نا تو وہ اس کی بڑی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کی اپنی گھر کی بہو نے ان پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دی یا ان کا خیال نہیں رکھا یا وہ اپنے رشتے میں اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، تو اس لیے تو وہ باہر دوسری کسی بہو کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں. خیر، اس میں ایک یہ پہلو تو الگ ہے کہ کچھ ساس یا کچھ نندیں جان بوجھ کر بھی کسی دوسرے کی بہو کی تعریفیں کرتی ہیں اپنی بہو کو تھوڑا سا جیلس فیل کرانے کے لیے. لیکن اس میں یہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو بہویں اپنے اس میں اپنی فیملی میں زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتی نا، تو وہ پھر آہستہ آہستہ ان کا وہ مقام اور وہ جگہ ختم ہوتی جاتی ہے سسرال والوں کے دل سے. تو اس میں بھی ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رشتے میں کسی اور کو کیوں جگہ دیں، یا ہم ہی ہیں نا، ہماری فیملی ہے تو ہماری فیملی کے دل میں ہماری محبت ہونی چاہیے، کسی دوسرے کی بہو کی تو نہیں ہونی چاہیے نا. تو ہمیں اپنے رشتے کو اس لحاظ سے بھی مضبوط بنانا چاہیے، پیرنٹس کا رشتہ ہو یا بچوں کا ہو، ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہو، بہن بھائیوں کا ہو، لیکن ایک بہت اہم رشتہ ہوتا ہے ان لاز کے ساتھ بھی. ان کے ساتھ بھی ہمیں اپنا اچھا رویہ رکھنا چاہیے اور اپنا مقام قائم رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہونا کہ وہ
وہاں پر ہم اپنے مقام کو کھو دیں اور اپنی جگہ کو ختم کر دیں، کیونکہ جب وہ دوسروں کی بہوؤں میں اچھائی دیکھتے ہیں تو وہ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے تو وہ خود بخود اور زیادہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر ہمیں اپنا یہ رشتہ بھی بڑے اس سے محنت سے، کوششوں سے اس کو بھی ہمیں بنانا چاہیے اور اپنا ایک دل میں مقام رکھنا چاہیے۔ چلیں جی، یہی کچھ پوائنٹس تھے جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔